بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ نونہال بچوں، آج ذکر کرنا ہے امام علی علیہ السلام کا، کہانی سننی ہے امام علی علیہ السلام کی۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میں کہانی شروع نہیں کرتا تو بہتر ہوتا کہ میں پورا مہینہ امام علی علیہ السلام کی کہانیاں سناتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانیاں تو ختم ہو گئی۔ اگر امام علی علیہ السلام کی کہانیاں ایک مہینہ کیا 1000 مہینے تک سناتے رہیں، کہانیاں ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے نہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی اتنی طویل تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے درخت، دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں، سب کے سب پین بن جائیں، قلم بن جائیں، اور دنیا میں جتنی بھی سمندر ہیں، جتنے بھی دریا ہیں، جتنا بھی پانی ہے، کتنا پانی ہے، یہ سب کا سب انک بن جائے، اور سارے انسان، سارے جنات، پوری دنیا کے سارے انسان، سارے جنات، یعنی جو جن ہیں جن کو آپ بھوت کہتے ہیں، یہ سب کے سب جمع ہو جائیں اور امام علی علیہ السلام کی فضائل لکھنے کی کوشش کریں، امام علی علیہ السلام کی تعریفیں لکھنے کی کوشش کریں، تو یہ سب تھک جائیں گے، پین ختم ہو جائیں گی، انک ساری ختم ہو جائے گی، لیکن امام علی علیہ السلام کے کمالات، فضائل، تعریفیں ختم نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میں آپ لوگوں کو کہانیاں سنا رہا تھا۔ اب میں واقعہ بتاتا ہوں۔ ہوا یہ کہ جب یہ آج 19 رمضان کا دن ہے، اور آج صبح فجر کے وقت امام علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں عبد الرحمن ابن ملجم نے ضربت لگائی تھی۔ تو ضربت لگانے کے بعد جب امام علیہ السلام تکلیف کے عالم میں تھے، پریشانی کے عالم میں تھے، درد کے عالم میں تھے، اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، اور اصحاب امام علیہ السلام کے گرد جمع ہیں۔ اس عالم میں بھی امام چاہتے کیا ہیں کہ میرے اصحاب کچھ علم حاصل کر لیں۔ فرماتے ہیں کہ اے میرے اصحاب، اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو، بہت قریب ہے کہ میں تمہارے پاس نہ رہوں، بالکل آخری ایام ہیں، بالکل آخری ساعتیں امام کی، اور امام اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو۔ امام کا ایک صحابی ہے، بہت مشہور صحابی ہے، ان کا نام ہے صعصع بن زوحان۔ امام کے صحابی ہیں، وہ امام سے شرماتے ہوئے، گھبراتے ہوئے امام سے کہتے ہیں کہ مولا، میں نے یہ سوال آپ سے زندگی بھر نہیں کیا، شرم کے بارے میں شرم محسوس کرتا تھا یہ سوال کرنے میں، لیکن اب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، اب اس کے بعد موقع نہیں ملے گا، اس لیے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، مولا یہ بتائیں کہ حضرت آدم افضل تھے یا آپ افضل ہیں؟ امام نے فرمایا میں افضل ہوں، اور دلیل دی۔ پھر انہوں نے حضرت نوح کا پوچھا، حضرت ابراہیم کا پوچھا، اسی طرح وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے مولا یہ بتائیے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل تھے یا آپ افضل ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ میں افضل ہوں۔ دلیل کے طور پہ امام 2 باتیں پیش کرتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو دونوں واقعات کہانی میں سنائے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے بولا تھا کہ فرعون کے پاس جا، تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ اے پروردگار، میں نے فرعون کے ایک بندے کو قتل کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں وہ جاؤں گا وہاں پر تو وہ مجھے قتل نہ کر دے۔ امام فرماتے ہیں کہ یاد ہے نا حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میں ڈر محسوس کرتا ہوں کہ وہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں۔ سنو، جب سورہ توبہ خدا نے نازل کی تھی اور رسول کو بولا تھا کہ اپنے خود جاؤ یا اپنے نفس کو، اپنے جیسے کو بھیجو مکہ میں، اور جا کے کفار کے درمیان اعلان کر دو کہ آج سے خدا تم سے بیزار ہے اور تمہیں جو ہے وہ مکہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت مکہ میں سارے افراد وہ تھے کہ جو مجھ سے بغض رکھتے تھے۔ میں نے جنگ بدر میں کسی کے باپ کو مارا تھا، کسی کے دادا کو مارا تھا، کسی کے چاچا کو مارا تھا، اور حالت یہ تھی کہ وہ لوگ سب چاہتے تھے کہ بس وہ کسی طرح میں ان کے ہاتھ آ جاؤں اور مجھے قتل کر دیں، اور رسول نے بھیجا، اور میں نے کوئی خوف کیے بغیر میں خانہ کعبہ کی دیوار پر چڑھا اور میں نے سورہ توبہ کی تلاوت کر کے ان کو بتا دیا کہ جو خدا کا اور رسول کا پیغام ہے۔ دوسرا امام فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا کو زمین پر مارا تھا اور اژدہا بن گیا تھا، تو اس اژدہا کو دیکھ کے حضرت موسیٰ گھبرا کے پیچھے بھاگے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ پیچھے بھاگے۔ دیکھو، جب
میں گہوارے میں تھا, جھولے میں تھا, اور اژدر یعنی اژدہے کا بیٹا چھوٹا اژدہا میرے گہوارے میں آ گیا تھا, اور میں اس وقت جھولے میں تھا. میں کوئی بڑا انسان نہیں تھا, چھوٹا سا بچہ تھا, اور میں نے اژدر کو چیر دیا تھا اپنے 2 ہاتھوں سے اس وقت جب میں جھولے میں تھا. تو میرا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہیں ہے, میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہوں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توریت میں بھی یہی موجود تھا کہ رسول خدا افضل البشر ہیں, اور اس کے بعد ان کے وسیع امام علی علیہ السلام. ایک بات اور بھی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا, یہ حضرت امام علی علیہ السلام نے نہیں فرمایا, لیکن ایسے ہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ اسی سے میں واقعہ شروع کروں گا. آپ لوگوں کو میں نے کل بتایا تھا کہ قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا. قارون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ راکھ کو پانی میں ڈال کر ان کے کپڑوں پہ پھینک دیا, ان کی توہین کی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طیش میں آ کر, وہ خدا کا دشمن تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طیش میں آ کر پروردگار سے اس کے لیے بدعا کی. خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا, اور اس اختیار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو واصل جہنم کر دیا, اس کو زمین میں دھنسا دیا, اور وہ معافی مانگتا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے معاف نہیں کیا, اور پروردگار اس پہ ناراض ہوا تھا, پروردگار اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خفا ہوا تھا. لیکن امام علی علیہ السلام کا بتاؤں, امام علی علیہ السلام کے کپڑوں پر راکھ کسی نے نہیں ڈالی. امام علی علیہ السلام کو کسی نے لعنت کرنے پہ امام علی علیہ السلام کو غصہ نہیں آیا. امام علی علیہ السلام کے قاتل نے, کہ جس نے امام کو ضرب لگائی ہے, جو امام کو قتل کرنا چاہتا تھا اور اپنے قتل کرنے کے ارادے میں کامیاب بھی ہونے والا تھا. امام کے سامنے جب قاتل آتا ہے, امام حسن علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے بیٹا حسن, میں اس کے چہرے پر, میں اس کے آنکھوں میں تنگی محسوس کر رہا ہوں, یہ پریشان ہو رہا ہے, گھبرا رہا ہے, اس کے ہاتھ تھوڑے ڈھیلے کر دو, اس کے ہاتھ کھول دو, اس کے ہاتھ اتنے ٹائٹ کیوں باندھے ہوئے ہیں, اس کو قتل نہیں کر رہے. حضرت امام حسن علیہ السلام سے وصیت کر رہے ہیں کہ اے بیٹا حسن, جب میں چلا جاؤں تو اس کو ایک ضرب کے بدلے میں ایک ضرب مارنا. ایسا نہیں کرنا کہ اس کو قتل کرنے کے لیے اگر وہ ایک ضرب سے قتل نہ ہو تو زیادہ ضربیں مار کے قتل کرو, اور دیکھو جب اس کو قتل کر دو تو اس کے ہاتھ پیر مت کاٹنا, اس کے لاشے کی بھی توہین مت کرنا. مولا آپ کو قتل کیا ہے اس نے, آپ اس کے لیے اتنا رحم سے پیش آ رہے ہیں. امام فرمائیں گے کہ میں ہوں ہی اتنا کریم, ایسا نہیں ہے کہ میں غیروں کے لیے صرف رحم سے پیش آتا ہوں, اگر میرا کوئی قاتل بھی ہوگا تو بھی میں اس سے رحم سے پیش آؤں گا. اب میں چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام کی جو ہمارے مولا ہیں کتنے کریم ہیں, یہ آپ لوگوں کو بتاؤں. صحیح ہے. ایک واقعہ میں نے آپ لوگوں کو بالکل شروع میں بتایا تھا, آیت نجوہ کا. امام علیہ السلام کو پتہ چلا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ بھائی رسول سے اگر کسی کو اکیلے میں بات کرنی ہے تو وہ صدقہ دے اور پھر بات کرے. امام علی علیہ السلام نے 1 سونے کا سکہ تھا 10 چاندی کے سونے کے سکوں میں کنورٹ کیا, اور اب 10 چاندی کے سکے الگ الگ مرتبہ صدقہ دے کے رسول خدا سے جا کے بات کی. قرآن کی آیت نازل ہوئی, امام نے عمل کیا. ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام کے پاس 4 چاندی کے سکے تھے, 4 درہم تھے. امام علی علیہ السلام نے کیا کیا, ایک دن میں صدقہ کیا, ایک رات میں صدقہ کر دیا, ایک سب کو دکھا کے صدقہ کیا, ایک چھپا کے صدقہ کر دیا, رکھا اپنے پاس کچھ بھی نہیں. جب چاروں کے چاروں صدقہ کر دیے, قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ دیکھو جو لوگ دن میں صدقہ دیتے ہیں اور رات میں صدقہ دیتے ہیں اور چھپا کے صدقہ دیتے ہیں اور دکھا کے صدقہ دیتے ہیں, پروردگار ان سے خوش ہے. امام علی علیہ السلام, آیت نازل ہوئی, امام نے عمل کیا, امام نے عمل کیا, آیت نازل ہوئی. اور صدقے کے بارے میں ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام, بہت چھوٹا سا واقعہ, امام علی علیہ السلام جاتے ہیں ایک بازار میں, جاتے ہیں اور بازار میں جا کے اپنے لیے کوئی سامان خریدتے ہیں, اپنے لیے ایک لباس خریدتے ہیں. روایت میں اس طرح سے کہ امام لباس خریدتے ہیں, اب یہ حافظ فرمان کے حاشیے میں موجود ہے. لباس خریدتے ہیں اور لباس خرید کے جب واپس آ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ خدا نے قرآن میں کیا کہا تھا, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تمہارے پاس نیکی اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک تم اس چیز کو صدقہ نہ کر دو, اس چیز کو انفاق نہ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو. امام ابھی شاپنگ کر کے آ رہے ہیں, ابھی استعمال نہیں کیا, ایک چیز جا کے پسند کی, خریدی, خریدنے کے بعد کہنے لگے مجھے پسند ہے تو میں صدقہ کر دیتا ہوں. اس کو صدقہ کیا, واپس خالی ہاتھ گھر پہ آ گئے. اپنے لیے تو امام اسی طرح عمل کرتے رہے. ایک مرتبہ, اب عجیب, یہ یہاں سے جو ہے میں آج کی کہانی کا آغاز کرتا ہوں.
ایک مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بیمار ہوئیں. بیماری کے عالم میں امام علی علیہ السلام بیوی سیدہ کے پاس آتے ہیں اور بیوی سیدہ سے کہتے ہیں کہ اے شہزادی آپ کی کوئی خواہش ہے؟ بیماری کے عالم میں انسان کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھائی جو خیال رکھنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو جو کھانے کا دل ہو رہا ہے وہ کھلا دیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا موڈ اچھا ہو جائے. جناب سیدہ سے کہتے ہیں کہ شہزادی آپ کچھ کھانا پسند کریں گی, آپ کو کچھ کھانے کی خواہش ہے؟ یہ سیدہ کہتی ہیں کہ یا علی مجھے رسول خدا نے منع کیا تھا کہ میں آپ سے کوئی خواہش نہ کروں, ایسا نہ ہو کہ میں کوئی خواہش کروں آپ کے پاس وہ نہ ہو, آپ نہ دے سکیں اور آپ شرمندہ ہو جائیں. امام علی علیہ السلام پوری دنیا کے مالک ہیں, لیکن اپنے لیے تو وہ کبھی اپنے لیے کوئی چیز نہیں رکھتے اس دنیا میں سے, تو وہ دنیا سے کوئی چیز اس طرح حاصل تو نہیں کرتے. بھی سیدہ نے امام علی سے کہا, امام نے کہا کہ نہیں شہزادی آپ, میں چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی خواہش نہیں کی, آج کوئی خواہش کا اظہار کریں. بیوی سیدہ نے کہا کہ یا علی میری خواہش, گھر میں داخل ہوتے ہیں. گھر میں داخل ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کے پاس ایک خوان رکھا ہوا ہے, ایک تھال رکھا ہوا ہے اور اس میں 10 انار رکھے ہوئے ہیں. امام علیہ السلام جیسے اندر داخل ہوتے ہیں, یہ انار کہاں سے ہے؟ تو شاید بی بی نے کہا ہو کہ جس طرح جناب مریم نے کہا تھا, بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت.